بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف سے، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی وہ بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام مثلاً حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھیں، اگرچہ بعض میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تہمیم کر دی۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے گی یا اسے پیغمبر بنایا جائے گا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسے کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد کیا گیا تھا کہ آپ حضرت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر ایمان رکھنا ہوگا۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کی ہوگی، اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت بھی غیب یعنی اسے اندیکھی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر ہے سب سے پہلے کیا گیا ہے، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کا ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کا صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ گناہ یا جرم کے ارتکاب سے بھی کبھی ڈٹھائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتا۔